بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دینی تعلیم کا رسالہ نمبر 7، صفحہ نمبر 87۔ نماز۔ آقائے دو جہان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس ستون کو ڈھایا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا۔ ارشاد ہوا، نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جو مسلمان کو غیر مسلم سے ممتاز کرتی ہے۔ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی خصوصیت یہ فرمائی کہ نماز پڑھنے والا اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں کرتا ہے۔ اسی وجہ سے ارشاد ہوا، نماز مسلمانوں کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بار بار حکم فرمایا، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بار بار ان مسلمانوں کی تعریف فرمائی جو پوری پابندی سے نماز ٹھیک ٹھیک ادا کرتے ہیں۔ اس کے برخلاف جو نماز میں غفلت برتتے ہیں، ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ تباہی اور بربادی ان کا حصہ ہے۔ تم پڑھ چکے ہو کہ جب حبیب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان سے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت بار بار یہ تھی کہ نماز نماز۔ مختصر ایک ہی نماز اسلام کا سب سے مقدم اور سب سے اہم فرض ہے۔ یہ اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے۔ اس کی باقاعدہ ادائیگی مسلمان کی معراج ہے۔ اس میں غفلت تباہی اور بربادی ہے۔ اس کا ترک حرام اور اس کا انکار کفر ہے، معاذ اللہ۔ نماز کی قسمیں، اوقات اور رکعتوں کی تعداد۔ نمبر 1، نماز کی قسمیں یہ ہیں: فرض، واجب، سنت مؤکدہ، سنت، نفل یعنی مستحب۔ نمبر 2، فرض نمازیں 5 ہیں۔ صبح کی نماز، جس کو فجر کی نماز بھی کہتے ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز۔ نمبر 3، وقت اور رکعتوں کی تعداد۔ فجر کے فرض 2 رکعت صبح صادق سے لے کر آفتاب نکلنے تک۔ ظہر کے فرض 4 رکعت سورج ڈھلنے کے بعد سے عصر کے وقت تک۔ عصر کے فرض 4 رکعت سائے اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ جب 2 مثل ہو جائے اس وقت سے شروع ہو کر غروب آفتاب تک۔ مغرب کے فرض 3 رکعت غروب آفتاب سے شروع ہو کر غروب شفق تک۔ عشاء کے فرض 4 رکعت غروب شفق سے لے کر صبح صادق تک۔ نمبر 3، تشریحات۔ صبح صادق وہ روشنی جو پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر پھیلی ہوئی نظر آئے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سورج نکلنے سے تخمیناً 1.5 گھنٹہ پہلے مشرق یعنی پورب کی طرف آسمان کے کنارے پر ایک سفیدی ظاہر ہوتی ہے۔ وہ سفیدی زمین کی طرف سے اٹھ کر اوپر کی طرف ایک ستون کی شکل میں بلند ہوتی ہے۔ اسے صبح کاذب کہتے ہیں، یعنی جھوٹی صبح۔ تھوڑی سی دیر رہ کر یہ سفیدی غائب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسری سفیدی ظاہر ہوتی ہے جو مشرق کی طرف سے
دائیں بائیں جانب کو پھیلتی ہوئی اٹھتی ہے، یعنی آسمان کے مشرق کنارے پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، صرف اوپر کی طرف لمبی لمبی نہیں ہوتی۔ اسے صبح صادق کہتے ہیں۔ اسی صبح صادق کے نکلنے سے نماز فجر کا وقت شروع ہوتا ہے اور آفتاب نکلنے سے پہلے پہلے تک رہتا ہے۔ جب آفتاب کا ذرا سا کنارہ بھی نکل آیا تو نماز فجر کا وقت جاتا رہا۔ سائے اصلی ٹھیک دوپہر کے وقت جب آفتاب بیچ آسمان میں ہو تو اس وقت کسی چیز کا جو سایہ ہوتا ہے اسے سائے اصلی کہتے ہیں۔ یہ گرمیوں میں کم ہوتا ہے اور سردیوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ مثل سائے اصلی کے علاوہ جب ہر چیز کا سایہ اس کی برابر ہو جائے تو کہا جائے گا کہ سایہ ایک مثل ہو گیا، اور جب سائے اصلی کے علاوہ ہر چیز کا سایہ دو چند ہو جائے تو کہا جائے گا کہ سایہ دو مثل ہو گیا۔ مختصر یہ کہ ایک مثل یا دو مثل میں اس کا اعتبار کیا جائے گا جو سائے اصلی کے علاوہ ہو۔ شفق وہ سرخی یا سفیدی جو آفتاب چھپنے کے بعد مغرب یعنی پچھم کی طرف آسمان پر نظر آئے۔ آفتاب چھپنے کے بعد تھوڑی دیر تک پچھم کی طرف آسمان پر سرخی رہتی ہے، اسے شفق احمر یعنی سرخ شفق کہتے ہیں۔ پھر سرخی غائب ہو جاتی ہے اور سفیدی باقی رہتی ہے، اسے شفق ابیض یعنی سفید شفق کہتے ہیں۔ پھر یہ سفیدی بھی غائب ہو جاتی ہے اور تمام آسمان یکساں نظر آتا ہے۔ اس شفق ابیض کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت رہتا ہے۔ عصر کا وقت غروب آفتاب تک رہتا ہے، لیکن جب آفتاب بہت نیچا ہو جائے اور دھوپ کمزور اور پیلی پیلی ہو جائے تو اس وقت نماز مکروہ ہوتی ہے۔ اس سے پہلے پہلے عصر کی نماز پڑھ لینی چاہیے۔